رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ فرمایا ہے، جس کو ابھی اچھی طرح زندگی گزارنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 3 باتوں پر عمل کریں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہو، اور دوسری بات والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اور جو شخص 3 باتوں پر عمل کرے گا وہ ایسی چیزوں میں بالکل ملوث نہیں ہوگا، اور ایسی چیزوں کا کھلواڑ نہیں بنے گا، اور ایسی چیزوں میں وہ جم کر اور شامل ہو کر نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اسے 3 باتوں پر عمل کرنا ہے، اور وہ 3 باتوں پر عمل کر رہا ہے۔ یرجو اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے بس وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے کہ مجھے ایک دن جانا ہے، مجھے ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے پاس بلاوا ہر ایک کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے بچپنا ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے خوب نوجوان ہو، کتنا بھی تندرست ہو، چاہے پہلوان ہو، چاہے آخر عمر کو پہنچ جائے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور جو شخص یرجو اللہ پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے، آج کا جو عنوان ہے عید میلاد ہے، کون سا ہے؟ عید میلاد۔ یہ عید میلاد کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، اور اس کا وجود بخشنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ ہمارے لیے بہترین خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو چلتا آ رہا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ بزرگان دین جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ صحابہ اپنی حد ختم کرتے تو آج ہم مسجد میں بیٹھے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن تھا وہ ہمارے لیے بہترین خیر کا ذریعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بہت بت پرستی، اتنی جہالت تھی کہ یہ سوامی وغیرہ جو بھی تھے یہ کہتے تھے کہ ہم ہی سب سے بڑی چیز ہیں، ہم ہی سب سے بڑی چیز ہیں۔ جیسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جیسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو بت خود بخود گرنے لگے، بت خود بخود گرنے لگے۔ جیسا ہی گرنے لگے تو کہنے والوں نے کہا کہ بت گر رہے ہیں، اس کے گرانے والا کوئی آ گیا ہے، اس کا گرانے والا کوئی آ گیا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نفی کرنے والوں کو بھیجتے ہیں۔ من کسر الاسنام، بتوں کو کس نے توڑا، ذریعہ کون بنے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل ضرور ہوتا ہے، جہاں فتنہ و فساد ہوتا ہے وہاں حق بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو رہی بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی تو عید کی خوشیاں منانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے ایک نور بن کر آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مانتا تھا وہ حقیقت دیکھتا تھا کہ ان کے ماننے پر خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کے لیے مجھے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میری پرستش کرو، میری پوجا کرو، میری مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سرکشی پر اتر آتا تھا اس کا انجام خسارہ اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اللہ تعالیٰ کی ماننا ہے، یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے۔ اور رہی بات والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین کرنا، جو شخص آخرت کے دن پر یقین کرتا ہے وہ کبھی غفلت میں نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ وہ کیوں؟ جس کو کل نفس ذائقۃ الموت کا یقین ہوتا ہے، حالانکہ غیر بھی اس پر یقین کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جب غیر یقین کرتا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا یقین کرنا ہی کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہے۔ موت ایک بھیانک چیز کا نام ہے جسے بھیانک شکل کہا جاتا ہے، اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا، ہر حال میں انکار نہیں کر سکتا ہے، ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے پر موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ جو شخص نیک ہوتا ہے، بدبخت کے بعد بھی کچھ اور ہے۔ نیک شخص وہ کہتا ہے کہ مجھے اس حال میں جانا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں بلائے ہیں، میں مدینہ منورہ اور طواف کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں بلائے، جیسے میں حج کعبۃ اللہ کے پاس جاؤں اللہ تعالیٰ کا بلاوا مجھے وہاں آ جائے۔ کیوں؟ اسے والیوم الآخر پر یقین ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جو شخص خیر کا ارادہ کرتا ہے، جو شخص خیر کے راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی فرمائی جس کا ٹکڑا یہ ہے وَالْهَمَهُ رُشْدَهُ وَالْهَمَهُ رُشْدَهُ، اللہ تعالیٰ جو خیر کی راہ پر چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنتوں کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں خیر کی بات ڈال دیتے ہیں، آپ کو یہ چیز کرنا ہے اور یہ چیز نہیں کرنا ہے، اور غلبہ اتنا ہوتا ہے خیر کا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوسری چیز کرنے دیتے ہی نہیں، دوسری غیر شرعی چیز اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ چلنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ جو خیر کی راہ پر چل رہا ہے اسے خیر کے علاوہ چین آتا ہی نہیں، خیر کے علاوہ چین آتا ہی نہیں۔ اور کسی کو موت آنی ہے، کسی کی موت مقرر ہو، اگر کسی کی موت مقرر ہے تو ایک دانہ زیادہ بھی نہیں کھا سکتا، ایک رقمہ زیادہ بھی نہیں کھا سکتا، ایک گھٹ پانی بھی زیادہ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موت مقرر ہو چکی ہے، موت مقرر ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہتا ہوں کہ حدیث میں فضائل اعمال میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص بادشاہ کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ کر اپنے رعایا کو دیکھ رہا ہے۔ وزیر بیٹھ کر بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس میں سے ایک شخص، اپنے مجمع میں جو بیٹھا ہے اس میں سے ایک شخص اس وزیر کو گھر گھر کر دیکھ رہا ہے، اس وزیر کو گھر گھر کر دیکھ رہا ہے، ایسا دیکھ رہا ہے جیسا کہ ابھی وہ مار ڈالے گا، ایسا دیکھ رہا ہے جیسے کہ ابھی اس کا بہت سارا قرضہ مجھے چکانا ہے، اس کا میں قرضہ بہت سالوں سے، بہت دنوں سے نہیں دے رہا ہوں، ایسا غصے سے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہوا ایسا کہ وزیر پریشان اور بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے ماتحتی میں جنات ہیں، آپ کے ماتحتی میں جنات ہیں، آپ کسی جن سے کہیے کہ مجھے کسی دور جگہ جا کر پھینک کر آئیں۔ بات سمجھنے کی ہے، بادشاہ سے کہتا ہے، کون؟ وزیر کہتا ہے کہ مجھے کسی دور جگہ پھینک کر آئیں۔ تو پھر جیسے ہی بادشاہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ تو اپنے کام میں مشغول تھا، ایک جن سے کہا جاؤ میرے وزیر کو کسی دور جگہ پھینک کر آؤ۔ جیسا ہی جن پھینک کر آتا ہے تو پھر جو مجمع میں بیٹھا ہوا شخص، مجمع میں جو گھر گھر کر دیکھ رہا تھا، وہ شخص پھر وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وزیر وہاں پہنچ کر جھاڑ کے نیچے آرام کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے میں بھی تسلی بخش بیٹھا ہوں، میں بھی تسلی بخش بیٹھا ہوں۔ تو پھر جیسے ہی بیٹھنا تھا کہ وہ
مجمع میں جو بیٹھا تھا وہ پھر وہاں پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچ گیا تو پھر پریشان, کہنے لگا کہ میں تیرے وجہ سے پریشان ہو کر یہاں آیا ہوں, تو پھر یہاں آ گیا, اب میں کہاں جاؤں, اب میں کہاں جاؤں. تو پھر وہ وزیر کہنے لگا آخر بتا تو کون ہے, آخر بتا تو میرے پیچھے کیوں لگا ہے, آخر تو کون ہے. کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں. کیا کہنے لگا؟ ملک الموت ہوں. اب تک تو مجھے پریشان کیوں کر رہا تھا؟ کہنے لگا جو جن تھا, جو ملک الموت تھی, کہنے لگی کہ تیری موت یہاں مقرر تھی, اسی لیے جن ایک ذریعہ بن گیا یہاں پھینکنے کا. تو موت ہر حال میں آتی ہے. ایک شخص دکان ایک دم پورا اندر گھر میں, پورے اندر گھر میں لگایا ہوا تھا, پورے سبھی یوں سمجھ لو گلی میں لگایا ہوا تھا, کوئی آنے کا چانسز نہیں تھا, کوئی گراہک آنے کا چانسز نہیں تھا. تو ایک شخص کہنے لگا آپ کو دکان لگانی تھی تو گاؤں میں لگاتے ہیں, کسی لوگوں کے درمیان لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ بیپار وغیرہ ہو جاتا. تو کہنے لگا جس طرح موت پیچھے لگ کر آتی ہے اسی طرح روزی بھی پیچھے لگ کر آتی ہے, تو ہمیں یقین ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایک بادشاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے سواری پر عیاشی کے ساتھ جا رہا تھا, تو ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے لے کر پھٹے پرانے کپڑے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت. حالانکہ بادشاہ ہوتا ہے, ایک زیب و زینت کے ساتھ, عیاشی کے ساتھ, اپنے رعایا کے ساتھ جا رہا تھا, اور جاتے جاتے ایک شخص آیا, ایک بھکاری آیا. بھکاری آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. تو بادشاہ سلامت زیب و زینت اور عیاشی کے ساتھ چل رہے تھے, تو اپنے رعایا سے کہنے لگے میں تو ایک مست چال چل رہا ہوں, اور رہی بات یہ بھکاری میرے سامنے آیا, اس کو کسی دور جگہ پھینک کر آؤ. تو پھر ہوا ایسا کہ جو رعایا تھے اسے ایک مرتبہ پھینک کر آئے, 2 مرتبہ پھینک کر آئے, 3 مرتبہ پھینک کر آئے. تو پھر ہوا ایسا کہ بادشاہ سلامت اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گئے, پھر بھی وہ اس کے در پر آ گیا, پھر بھی اس کے گیٹ پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ضروری بات کرنا ہے, مجھے بادشاہ سلامت سے ضروری بات کرنا ہے. تو پھر رعایا کے جو سپاہی تھے پریشان ہو گئے, بادشاہ سلامت سے کہنے لگے بادشاہ سلامت بار بار دستک دے رہا ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے, مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے. تو پھر بادشاہ مجبور ہو گئے اس کو بلا کر لاؤ. پھر جیسے ہی بلایا گیا تو سب کے درمیان, سب عمرہ کے درمیان آتا, تو پھر آہستہ آہستہ آنے لگا. تو عمرہ اور وزراء پریشان ہو گئے, ہمارا ماشاءاللہ محل اور بادشاہ کے ماتحتی میں ہم رہ رہے ہیں اور ایک بھکاری کا گزر ہو رہا ہے, ایک تعجب کی بات ہے. تو پھر جیسا ہی بھکاری قریب آیا تو بھکاری قریب آتے ہی بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ ابھی بتا تجھے کیا کہنا ہے. تو کہنے لگا میں قریب آ کر کہوں گا. پھر بادشاہ سلامت کو قریب لے کر آئے, پھر قریب لے کر آئے, پھر قریب لے کر آئے, اتنے قریب لے کر آئے وہ بھکاری کہنے لگا میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں. تو پھر ہوا ایسا کہ بادشاہ سلامت کہنے لگے ٹھیک ہے تو جو بھی بولنا ہے بول کر چلا جا. تو پھر وہ بھکاری قریب آ گیا, کان میں کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں. کیا کہنے لگا؟ میں ملک الموت ہوں. یہ اس شخص کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے. اس کا حال یہ ہوگا کہ موت بغیر بولے آ جاتی ہے. اور جو شخص نیک ہوتا ہے, جو شخص نیک ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کچھ ذرائع دیتے ہیں, کچھ ذرائع دیتے ہیں. وہ ذرائع جیسے کہ فلاں جگہ مجھے کچھ امانت دے کر آنا ہے, فلاں جگہ میرا قرض ہے, فلاں جگہ مجھے ایک دوسرے کی ادائیگی کرنا ہے, فلاں جگہ مجھے حسن سلوک کرنا ہے. اور وہ حسن سلوک کر کر اپنے علاقے میں آ جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اس کی شکلیں کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمائے کہ شکلیں کچھ ایسے ہوتے ہیں, کبھی وہ مسجد میں ہوتا ہے, کبھی وہ تسبیح کرتا ہے, کبھی وہ مصلی پر ہوتا ہے, تو اس کی موت آ جاتی ہے. یہ نیک بختی کی علامت ہے. اور رہی بات یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, اور رہی بات تیسری وذکر اللہ کثیرا, اور جو شخص اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی کثرت سے یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے اعمال کرتا ہے گویا وہ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا ہے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی۔ من عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی۔ اور عید میلاد جو مناتے ہیں، عید میلاد جو مناتے ہیں اس میں کچھ بھی رتی برابر بھی ثواب نہیں ہے۔ جس کو بھی عید میلاد منانا ہے وہ جائے، عید میلاد ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ عید میلاد اگر منانا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، چہیتے صحابہ مناتے، دھوم دھام سے مناتے، لاکھوں نہیں کروڑوں پیسے اس پر خرچ کرتے۔ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی دن آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مساجد کو آباد کرتے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ ایسا نہیں کہ خوب شور کرتے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے ماشاءاللہ، بلغوا عنی ولو آیا کہ جو مصداق ہیں تبلیغ والے وہ کہتے ہیں جو شور شرابہ عید میلاد النبی جو خوب جشن کے طور پر مناتے ہیں ان کو کہتے ہیں بڑے بھائی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے بھائی۔ بلغوا عنی ولو آیا کہ جو مصداق ہیں ہر نیک بات کو پہنچانا، تبلیغ والے جو اس کے مصداق ہیں ماشاءاللہ ان کی خوب تعریف کی گئی ہے، اس لیے کہ ہر خیر کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے تبلیغ والے۔ تبلیغ کہتے ہیں بات کو پہنچانا۔ تو پھر یہ جشن جو مناتے ہیں، دھوم دھام جو مناتے ہیں، اس میں فضول خرچی پر فضول خرچی ہوتی ہے تو ان کو بڑے بھائی جو کہتے ہیں ان کو بڑے بھائی کہنا غلط ہے۔ ان کو بڑے بھائی نہیں کہنا چاہیے، ان کو چھوٹے بھائی کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی عقل چھوٹے بچوں کی ہے۔ اگر یہ بڑے ہوتے یہ بڑوں جیسے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر یہ بہت خوش ہوتے اور مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ بنتے۔ خوشی کے دو قسمیں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو بڑوں کی آمد پر ہوتی ہے، کسی کے والد آ گئے، چلو ماشاءاللہ آج ہمارے والد آ گئے، بڑوں کے آنے پر ماشاءاللہ ہم نے مشورہ دیتے تھے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، ہمارے بڑے آ گئے تو ہمیں کچھ سمجھانے والے آ گئے۔ جب کہتے ہیں کہ جس کا کوئی امیر نہ ہو اس کا امیر شیطان ہے، جس کا کوئی گھر کا بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان ہے۔ تو اسی طرح بڑوں کے آنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک کفیل مل گیا، ہمیں ایک سمجھانے والا مل گیا۔ اور چھوٹے جو خوش ہوتے ہیں، خوشی کی دو قسمیں ہیں، جو یہ خوشی ہے وہ بڑوں کی خوشی ہے جو بڑوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، اور چھوٹے جو خوش ہوتے ہیں چلو بڑے آ گئے کچھ تو ہمارے گھر میں آج اچھا پکنے والا ہے۔ یہ چھوٹوں کی ذہانت ہے۔ چھوٹے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ آج کچھ تو اچھا بننے والا ہے گھر میں، تو یہ چھوٹوں کی ذہانت ہے۔ آج جو جشن جو منا رہے ہیں ان کو بڑے بھائی نہیں کہتے بلکہ چھوٹوں کی نادانی ہے، اور یہ چھوٹے بھائی ہیں، یہ چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو ان کو یہ جو بھی خرچ کرنے والے ہیں سوائے فضول خرچی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں رتی برابر بھی ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو عید دی ہے وہ دو عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ اس میں جو عوام کا جو اکٹھا ہونا ہوتا ہے، عوام کا جو اکٹھا ہونا ہوتا ہے یہ غیروں کے لیے ایک عبرت ہے، غیروں کے لیے ایک عبرت ہے۔ ہمارا ایک جگہ جمع ہونا، غیر دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، یہ ایک ہی دم ہمارے اوپر وار کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک روب ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روب نہیں ڈالتے بلکہ یہ کہتے ہیں یہ نادان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نادان ہے۔ تو ہمیں جسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھنڈک پہنچانا ہے، تو اسے چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کرے اور مسجد میں بیٹھ کر۔ مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، جسے جہاں چاہے وقت ملے وہ کثرت سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کریں. اسے کہتے ہیں وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنا. تو پھر اسی لیے علماء کہتے ہیں ان کو بڑے بھائی نہیں کہنا چاہیے بلکہ چھوٹے بھائی کہنا چاہیے، ان کی عقل چھوٹی ہے. پھر یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بدعت 7 ہجری کو شروع ہوئی. یہ بدعت جو آج ہم جشن کی عید میلاد النبی کے طور پر رسم مناتے ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ 7 ہجری سے شروع ہوئی. 7 ہجری سے شروع ہوئی. 6 ہجری تک اس کا نام و نشان نہیں تھا. 6 ہجری تک بالکل اس کا وجود نہیں تھا. جیسے یہ ملک ظفر جس کا نام ہے، ملک ظفر جس کا نام ہے، اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ علماء کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اور یہ جشن کے نام پر علماء کو ایک پیغام بھیجا کہ آج ہمیں عید میلاد النبی منائیں گے، آج ہم عید میلاد منائیں گے. تو علماء اس کا انکار کرنے لگے. پھر بھی وہ منانے پر آیا، حتیٰ کہ وہ مناتے مناتے لاکھوں روپے لوگوں پر خرچ کرتا تھا. اور خرچ اس وجہ سے کرتا تھا کہ مجھے سلطنت مل جائے، لوگ میرا پیسہ کھا کر مجھے بادشاہت عطا کریں، لوگ میرا پیسہ کھا کر مجھے واہ واہ کہنے والے بنے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدبخت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. تو پھر اس کی تعداد بھی بتائی کہ ہر جشن میں ہر سال میں وہ 3 لاکھ روپے لوگوں پر خرچ کرتا تھا. تو علماء نے کہا ہے کہ جسے بھی خرچ کرنا ہے وہ غربا پر خرچ کریں. آج ہدایہ اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے ہاتھ بند کر بیٹھے ہیں، اسی لیے غریب باہر آ رہے ہیں. غریب باہر آ رہے ہیں تو اس کا پکڑ کا ذریعہ یہ عمرہ بنیں گے، یہ امیر لوگ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غربا کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. جو شخص خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے صحیح کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے لمحے پر اس کے خیر کے لیے دروازے کھلتے ہیں. اور جو شخص خیر کو مقدم رکھ کر آخرت کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی خیر والے لوگوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی فرمائی ہے کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پکی اور پکی ہے. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تھوڑی بھی نفی کرے گا، تھوڑی بھی شک و شبہات میں پڑ جائے گا، گویا کہ اس نے کفر کے قریب پہنچ گیا. اور کفر کی علامتوں میں سے ہیں. اور مساجد میں دل کا نہ لگنا یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے. مساجد کو آباد نہ کرنا اور یہ توقع رکھنا کہ آنے والی نسل میری خیر کا ذریعہ بنے گی، یہ بالکل بے وقوفی کی علامت ہے. اور جو شخص خیر کا کام کرے اور اپنی اولاد کو خیر کے ذرائع پر لاتا بنے تو سمجھ لو کہ آنے والی نسل اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی. اور یہ اس کی توقع رکھنا بالکل صحیح اور عقل مندی کی علامت ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جہالت پر جہالت اپناتے ہوئے جا رہے ہیں. صدقہ ہمیں بہت مشکل سے آتا ہے، مساجد میں پیسہ خرچ کرنا بہت مشکل سے آتا ہے، اور فالتو فضول خرچیات میں ہمارا پیسہ بے شمار خرچ ہوتا ہے. وہاں ہماری عقل نہیں چلتی ہے، وہاں ہماری عقل نہیں چلتی ہے. جب مساجد میں پیسہ ڈالنے کا موقع آتا ہے، جب مساجد کا جو ڈبہ چکر لگاتا ہے، اس وقت ہماری سوچ کام کرتی ہے کہ میں مسجد میں پیسے ڈال رہا ہوں یا کہاں ڈال رہا ہوں، مسجد میں پیسے ڈال رہا ہوں یا کہاں ڈال رہا ہوں اور کتنے ڈال رہا ہوں. اور جب ڈال رہا ہے تو سوچ سمجھ کر ڈال رہا ہے. کیوں؟ اسے اس پر یقین نہیں ہے. جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ ان چیزوں کا بالکل شمار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے بخشا ہے، اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہے، ہمیں ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں.
آج ہمارے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ آخرت کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے کے لیے نہیں ہے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے تو فضول چیزوں کے لیے ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی فالتو چیز آ جاتی ہے تو اس کے لیے کتنا وقت گزر جاتا ہے مجھے پتا بھی نہیں چلتا، کیوں؟ اسے اصل سمجھا ہے، اس کو اصل نہیں سمجھا ہے۔ ہم اصل کو نقل سمجھیں گے، اصل کو اصل نہیں سمجھیں گے تو اس کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب امت میں نا اہل چیزیں، نا سمجھ چیزیں بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسلام کی ہیبت اور وقار اس کے قلب سے، ان کے قلوب سے نکال دی جائے گی اور دنیا کی عظمت اس کے اندر ڈال دی جائے گی۔ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف، جب اچھائی کرنا چھوڑ دے گا، برائی پر آمادہ ہو جائے گا، وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور آپس میں گالو گلوچ بڑھ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، اللہ کے نظروں سے گر جائے گی۔ تو آج یہی حال ہو رہا ہے، گرما گرمی جو ہو رہی ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو اتر آئے گا وہ ایسی ایسی چیزیں نہیں کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوگا، اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے والا ہوگا، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا ہوگا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے فتنے اور فساد اور ایسے فالتو جشن منانے والے سے بھرپور حفاظت کرے گا۔ ہمیں ایسے جشن نہیں منانے ہیں جس میں فالتو پیسے خرچ ہوتے ہوں، اور یہ ہمارا جشن منانا اس میں رتی برابر بھی ثواب نہیں ہے، یہ ہماری عقل ماری گئی ہے، یہ ہماری چھوٹے بچوں کی سوچ ہے جس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی عقل والے ہیں اور ان کو چھوٹی خوشی کہا جاتا ہے، اور یہ نا سمجھ خوشی ہے۔ اسی لیے جسے بھی عید میلاد منانا ہے وہ اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر درود بھیجا کریں، اسے بولتے ہیں عید میلاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھنڈک پہنچانا اسے کہتے ہیں عید میلاد۔ تو اسی لیے جو بھی عید میلاد منا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ذکر ہم سب کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو